الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ رب کریم نے ہمیں چند لمحات عطا کیے اس کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سننے کے لیے، حضور کا ذکر سننے کے لیے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ محفلیں سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، محفلوں میں بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، محفلوں میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس بات کی طرف راغب کرے کہ میں اگر محفل میں جا رہا ہوں تو میرا جانے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی رحمت سے خالی نہیں، رحمت اس پر بھی برستی ہے جو صرف آ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن رحمت خاص اس پر برستی ہے کہ جو محفل کو سمجھ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت ڈھونڈتی ہے ایسی محفلوں کو جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو پا لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے یا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیری محفل سجا کر بیٹھے تھے، اور جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے جو میرے بندے میرے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں میں نے انہیں جنت عطا کر دی، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے مولا کہ جو تیرا ذکر کرنے نہیں آئے تھے، تجھے یاد کرنے نہیں آئے تھے، ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا، باری تعالیٰ چلتے پھرتے بیٹھ گئے تھے یا کسی کام سے آئے تھے اور بیٹھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے ذاکرین کے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو محفل میں آنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بخت والا ہوتا ہے جو بھی آ کر بیٹھتا ہے۔ مثال ہم آ کر بیٹھ گئے، اب جس جگہ پر جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ خطہ، یہ زمین کا خطہ، حدیث پاک ہے اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب مختلف لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ جب محفل برخاست ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس زمین اس لوگوں کو دعا دیتی ہے لوگوں تجھے اللہ آباد رکھے، تم لوگوں کو اللہ شاد رکھے، تم نے مجھے آباد کیا، اللہ تمہیں آباد کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جو محفل سجتی ہے، جس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا، تو وہ محفل بد دعا دیتی ہے ان لوگوں کو کہ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا اللہ تمہیں برباد کرے۔ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نوٹ رکھیں کہ ہم اگر اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، تو جانا ہمارے لیے باعث رحمت، باعث بخشش، باعث نجات، باعث برکت۔ یہ اس لیے ضروری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی محفل میں آئیں خلوص دل کے ساتھ آئیں، اللہ کی رضا کے لیے آئیں، محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خانہ دل آباد ہو جائے گا۔ اور جب خانہ دل آباد ہو جاتا ہے الحمدللہ، بندہ خدا کا، خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ زندگی میں آنے کا ہمارا کوئی مقصد ہے، میں بس نہیں آ گئے، ہم فضول نہیں آ گئے، کوئی نہ وہ انسان کا مقصد ہوتا آنے کا۔ وہ مقصد انسان اگر اپنا سمجھ لے تو اس مقصد کو سمجھنے کے بعد اس کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جب کسی مرشد کے مرید ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کے حلقے میں جا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر جب بیت ہو جاتے ہیں، بیت ہونے کے بعد بعض لوگوں کی کچھ آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں کچھ مناظر نظر آتے ہیں، کچھ روحانی مناظر نظر آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ پرواز کر رہے ہیں، بہت زیادہ اونچائی پہ جا رہے ہیں اور ہمارا مقام بہت اعلیٰ ہو گیا۔ اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، نفس کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ گمراہی کے پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس
آپ کے مریدین آیا کرتے تھے اور آپ کے درس کا یہ عالم ہوتا تھا. آپ جب درس دیتے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کے جو مرید ہوتے تھے، آپ کے جو سالکین ہوتے تھے، آپ کا جو پڑھنے والے طلباء ہوتے تھے، وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے ساکت ہو کر کہ یہ کبوتر جو ہوتے ہیں آپ ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. کبوتر اس لیے بیٹھ جاتے تھے شاید یہ کوئی بیٹھے ہیں سامنے بت ہیں، پتھر ہیں، انسان نہیں بیٹھے، کہ انسان تو ہلتا جلتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. تو جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو پرندہ سے بھاگ جاتا ہے، پرندہ ڈر جاتا ہے. تو وہ جو لوگ آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے وہ اتنے باادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، اتنے باادب ہو کے سنا کرتے تھے آپ کو کہ ایک ان کا سر بھی نہیں ہلتا تھا، ان کی سر گردنیں جھکی ہوتی تھی اور ساکت ہو کر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا کرتے تھے. تو کبوتر بھی آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجلس میں ایک آپ کا مرید آتا تھا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اس کو شیطان نے دھوکہ دیا. پھر اس نے آنا چھوڑ دیا. جب اس نے آنا چھوڑنے کے بعد کافی دنوں بعد مرشد کو یاد آئی مرید کی، کہا جی پتہ کرو مرید جو آتا تھا وہ آ نہیں رہا آج کل. اس کے پیر بھائیوں سے جا کے بلانے گئے، کہا حضرت آپ کو یاد کرتے ہیں، پہلے تو آپ ہر محفل میں آتے تھے، محبت کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، ابھی آپ نہیں آتے. کہا جی مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا جی کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب میں جنت کی سیر کرتا ہوں، روزانہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں. مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ساتھ لے جاتے ہیں جنت میں. وہاں حور و غلامان ہوتے ہیں اور جو ہے نا جنت میں تخت لگا ہوتا ہے، کھانے طرح طرح کے مجھے پیش کیے جاتے ہیں. میں جنت کی سیر کرتا ہوں اور صبح فجر کے بعد مجھے یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مجھے اب کیا ضرورت ہے مرشد کی، اور مجھے کیا ضرورت ہے پیر کی، اور مجھے کیا ضرورت ہے صحبت اور مجلس کی، کیونکہ مجھے تو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کر دیا. تو آپ کے دوستوں نے، آپ کے پیر بھائیوں نے جا کر اپنے مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کہا حضور وہ تو اس طرح کہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا اس کو میرا ایک پیغام دے دو جا کے. کہا جی کیا پیغام دیں؟ کہا اس کو پیغام یہ دے دو کہ اب اگر رات کو تمہیں فرشتے بلانے کے لیے لے جانے کے لیے آئیں جنت میں، تو ان کے ساتھ جب جانا، گھومنا پھرنا، موج مستی کرنا، لیکن جب تم کھانا تناول کرنے لگو جنت کا تو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ تمہیں کیا دکھاتا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. وہ مرشد کی مرید آیا، آپ کے پیر بھائی آیا، اس کو جا کر دوبارہ اس کو پیغام دیا. کہا ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں اس پر عمل کر لوں گا، کیونکہ میں تو جنت میں ہوتا ہوں. جنت میں اگر میں اللہ کا ذکر کروں گا تو اس میں کیا مذائقہ ہے. تو رات آئی، رات کا پہر آیا، اس کے فرشتے آئے، فرشتے اس کو لے کے جب جنت میں گئے، گھومتا پھرتا رہا، بڑا خوش تھا، بڑا حشاش بشاش تھا. اور جب کھانا اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے مرشد کی بات یاد آئی اور اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اسی وقت وہ کھانا گونگا ڈھیر بن گیا. وہ کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا، وہ سارے کے سارے فرشتے گندی شکلوں میں غائب ہو گئے ایک دم، اور وہ ایک گندی جگہ پر موجود تھا جسے دیکھ کر گھن آتی تھی. وہ وہاں سے فوراً دوڑا، اپنے گھر میں آیا، توبہ استغفار کی، اور جب مرشد کے پاس دوبارہ آیا تو جنید بغدادی نے فرمایا کیوں رات کو جنت کی سیر نہیں کی؟ تو اس نے کہا حضور رات کو میں جنت تو گیا لیکن اصل میں شیطان کا وہ دھوکہ تھا. آپ نے فرمایا اسی طرح جب کوئی سالک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے جب اس رستے پہ، تو شیطان اسے پھر اس طرح دھوکہ دیتا ہے، اسے کوئی مناظر دکھا کے، اسے کوئی جھلکیاں دکھا کے، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر کے اس کو اس طرح گمراہ کر کر اللہ سے دور کر دیتا ہے، اپنے مرشد سے دور کر دیتا ہے، اور اس مجالس سے دور کر دیتا ہے جہاں بیٹھ کر اسے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے، جہاں بیٹھ کر اسے اللہ کا ذکر میسر ہوتا ہے، اس ذکر سے اسے دور کر کے گمراہ کر دیتا ہے، تکبر کے اس میں لے جاتا ہے، غرور کے زمرے میں لے جاتا ہے، اور اسے اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مرشد کے پاس آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ سارے سودے اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم اگر یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ آتے ہیں، ہم سب جو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنے کا مقصد دنیا نہیں ہے. دنیا کا نہ نوٹ ہے، نہ ووٹ ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی اور بات ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول اللہ کی. پیغام اللہ والوں کا بھی یہ ہوتا ہے، پیرانے کے بار کا بھی یہی ہوتا ہے، علماء حق کا بھی یہ ہوتا ہے، اور نیک مجالس کا پیغام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملنگی سسٹم میں جا کر اپنے آپ کو اس زمرے میں لے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان بالکل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بالکل اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنا پسند نہیں کرتے.
میرے شیخ کامل کہ فرماتے ہیں کہ میں جب نیا اس پیغام کو پھیلانے لگا، درسانہ چھنو ایک گاؤں ہے، وہاں پر آپ گئے، آپ نے تبلیغ دین کی اور بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے بعد سرکار پھر مرشد نے انہیں دستاریں یہ گفٹ کری، ہدیہ کری، تحفہ دی کہ یہ پہنو سر پہ اور اللہ کا ذکر کرو۔ وہ آتے رہے، محبت کے ساتھ بیٹھتے رہے، آنا جانا لگا رہا۔ جب سرکار پیر مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان کو دین کی تعلیم سکھاؤں، ان کو کوئی مدارس کی تعلیم سکھاؤں، ان کو کوئی ایسی تعلیم دوں کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی تعلیم حاصل کریں، شرعی مسائل پہ عبور حاصل کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز سکھائیں۔ تو کیا ہوا، جب انہیں تعلیم دینا شروع کی تو آہستہ آہستہ وہ لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، کافی لوگ اس طرح دور ہوتے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ دور کیوں ہو رہے ہو، انہوں نے جواب دیا، حضور ہم سے جوتیاں اٹھوا لیں، ہم سے صفائیاں کروا لیں، ہم سے جو مرضی کروا لیں، لیکن ہم سے یہ تعلیم والا کام نہ کرائیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے یہ تعلیم والا کام نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، پھر سرکار فرماتے ہیں جب تعلیم نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کا دماغ موٹا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن چیدہ باتیں تو انسان سمجھ سکتا ہے نا۔ کہ مثال کے طور پہ چیدہ بات کیا ہے، نماز جی پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز ہم نے پڑھنی لازمی ہے۔ یہ ایک بنیادی ہماری ایسی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پہ جو عمل نہیں کرتے ہیں تو انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، پڑھنی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ اجی پھر بھی آپ آؤ، بھلے اٹھک بیٹھک کرو اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کرنا تو آتا ہے، رکوع کرنا آتا ہے، کھڑے ہونے آتا ہے، ہاتھ باندھنے آتے ہیں، اس طرح کرنا شروع کر دیں اور باقی سیکھنا شروع کریں۔ مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں، آپ کے علاقے کا جو بھی مسجد کا امام ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس بیٹھے اسے نماز اپنی سیدھی کروائیں۔ نماز سیدھی کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ اور لذت آئے گی، نماز پڑھنے کا ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ نماز سراپا دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، گفتگو کرے، کلام کرے، آپ فرماتے ہیں میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کلام اللہ، ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کا کلام؟ یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ قرآن شریف کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے بندو فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے، اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، میں نے فلاں وقت میں ایسا کیا، فلاں وقت میں ایسا کیا، فلاں قوم نے میری منکر ہوئی، میں نے اس پہ عذاب ڈال دیا اور اس کو میں نے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنی کرم نوازی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی مہربانی بھی اسے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں رب۔ اللہ فرماتا ہے میں رب۔ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو کہاں گمراہ ہو گیا، تو کہاں بھٹک رہا، تو واپس آ، تو لوٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرا رب تیرے پہ کرم کر دے گا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے اپنے بندوں کو بلاتا ہے، بندوں میری طرف آؤ، میری طرف لوٹو۔ اب لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر ہیں یا اللہ کا گھر ہے، ایسے کئی گھر آباد ہیں الحمدللہ، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا آئے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے اس ذکر پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، ہم کیوں یہ نعت شریف چلتی رہتی ہے، توجہ ہوتی رہتی ہے، توجہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا مردہ قلب جاگ جائے، مردہ دل جاگ جائے۔ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ، کہ انسان کو جو دل ہے نا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جو تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ خبردار ہو تمہارا دل ہے، کہ دل کی اصلاح ہو گئی پورا بدن تمہارا ٹھیک ہو گیا، اوکے ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا۔ لیکن اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی، دل کے اندر بہت ساری بدگمانیاں، بغض، کینہ، حسد، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دنیا کی محبت، گناہ کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت جب اس دل کے اندر بہت زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں بنے گا، دنیا سامنے رہے گی، دنیا کے لوگ سامنے رہیں گے، اور دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم سوچتے رہیں گے یار فلاں بندہ میرے سے
کا رازق کیسے خوش ہوگا. کسی کو دیکھ کے انسان ریاکاری میں آ جاتا ہے, تسنع بناوٹ میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو آٹومیٹک پورے بدن کی اصلاح ہو جائے گی. تو بس دل کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو ذکر آپ کو بتایا گیا ذکر کریں, کثرت کے ساتھ کریں, صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دل کے مقام پہ خیال ہو. دل یہ الٹی طرف پستان سے دونوں نیچے, یہاں پر خیال کریں کہ آپ کا دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. اس طرح ذکر کریں. اور جن کے زیادہ سبق ہیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, وہ تمام اسباق پہ پہنچاتا ہے. تمام اسباق پہ ذکر کریں. ذکر کرنے سے انسان کا جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, وہ اوکے ہوتا ہے. اس کے اندر روحانیت آتی ہے, ایسی روحانیت آتی ہے کہ انسان اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن بدن قریب ہوتا جاتا ہے. اور اسے نماز میں لذت, اپنوں سے محبت, بڑوں سے محبت, اپنے آباء و اجداد سے محبت, بچوں پہ شفقت, اور گھریلو معاملات میں بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور وہ انسان جو ہوتا ہے اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بعض لوگ میرے پاس کافی آتے ہیں زندگی سے مطمئن نہیں ہیں, بولتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے, کیوں پیدا ہو گئے, ہم کیوں پیدا ہو گئے, کہاں پیدا ہو گئے. ہم تو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, پریشانی میں عالم کی زندگی, بیماریوں میں گزار رہے ہیں, فلاں جگہ دھکے کھاتے ہیں, روزی کے لیے دھکے کھاتے ہیں, اور اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں ہم نمازیں بھی بھول جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, زندگی میں انسان وہ کامیاب ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے, خوش ہے. ہاں میں زندگی سے مطمئن ہوں, میری زندگی ٹھیک ہے, میری زندگی بہتر الحمدللہ. تھوڑے میں شکر ادا کرنا. جب انسان تھوڑے میں شکر ادا کرتا ہے اللہ سے اور بڑھا کے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اور خوش رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور خوشیاں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, کہ تم مجھے یاد کرو, تم میرا ذکر کرو. اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں, ہم سب سے اللہ مخاطب, اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں, میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں, اور زیادہ خوش عطا کروں, اور زیادہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کروں. جیسے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اللہ کے نبی سے ملا, اے نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا ملاقات کرنے جا رہا ہوں, شخص نے کہا اے اللہ کے نبی جب تو اللہ سے ملاقات کرے تو میرا ایک مسئلہ بیان کر دینا. کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی مجھے بڑی تھوڑی دی ہے, ایک ٹائم ملتی ہے, دوسرے ٹائم بھوکا رہتا ہوں, پہننے میں کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں, تو لہٰذا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی بڑھا دے, مجھے زیادہ دے. کہا ٹھیک ہے چلے جاتے. ایک شخص اور ملتا ہے, وہ کہتا ہے نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوئی دور پر اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس شخص نے کہا حضور جب آپ اللہ سے ملاقات کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کریں, گفتگو کریں, تو میرا بھی ایک مسئلہ پیش کر دینا. جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ رزق دیا ہے, بہت زیادہ, اور مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا, تو لہٰذا وہ تھوڑا کم ہو جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ نے دونوں کے مسئلے, مختصر یہ کہ آپ نے دونوں کے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے, تو اللہ پاک نے فرمایا میرا پہلا بندہ جو تجھے ملا تھا, جس نے کہا تھا مجھے ایک ٹائم ملتا ہے دوسرے ٹائم نہیں ملتا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جب تو دنیا میں واپس جائے اس شخص سے ملے تو اس سے کہنا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ تجھے اور رزق عطا فرما دے گا, تیرا رزق بڑھا دے گا. جب تو شکر ادا کرے گا تیرا رزق بڑھ جائے گا. کہا ٹھیک ہے جی. کہا دوسرا شخص جو ملا تھا اس سے کہنا کہ تیرے رزق میں جو بہت زیادہ برکت ہے, بڑھاوا ہے, وہ اللہ کی ناشکری شروع کر دے, اللہ تیرا رزق کم کر دے گا, سکیڑ دے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جب واپس آئے تو وہ شخص ملا جس کا رزق بہت زیادہ تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ذکر کیا, میری بات کی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ہاں میں نے تیری بات کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا اگر تو میری ناشکری شروع کر دے گا تو تیرا رزق تھوڑا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو شخص نے جواب کیا دیا؟ شخص نے کہا حضور ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اس رب کی ناشکری کروں کہ جس مالک نے مجھے اتنا زیادہ عطا کیا, جس پروردگار نے مجھے اتنا عطا کیا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. ٹھیک ہے لوگ کھاتے ہیں کھانے دو, گرتا ہے گرنے دو, بڑھتا ہے بڑھنے دو, لیکن اس مالک کا میں ہر حال میں شکر ادا کروں گا. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ پھر تیرا مال بڑھتا رہے گا, زیادہ ہوتا رہے گا. تو آپ نے اس بات بھی اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ چلے گئے, وہ شخص دوسرا ملا, کہا حضور میری بات کی, میری عرض کی. جی اللہ کے نبی نے فرمایا اے بندے تیری فریاد میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے. جتنا تو اس کا شکر ادا کرے گا اللہ تیرا مال بڑھا دے گا, تیرے مال میں برکت دے دے گا. تو شخص نے کہا ہاں ایک ٹائم ملتا ہے دوسرے ٹائم ملتا ہے, اس میں کیا شکر ادا کروں.
پہننے کو کپڑے نہیں، لنگی میں نے باندھی ہوئی ہے، کبھی کدھر ہوتا ہوں کبھی کدھر ہوتا ہوں، تو اس طرح تو میری زندگی گزر رہی ہے، اس بات پہ میں کیا شکر ادا کروں؟ معاذ اللہ، اس بات پہ میرا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تو ایسا ہی رہے گا، بدحال ہی رہے گا جب اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے رزق دے، تھوڑا دے، کم دے، تو تو اس میں شکر الحمدللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیرے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ برکت، اور برکت کتنی بڑی دولت ہے؟ برکت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ برکت اتنی بڑی دولت ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں برکت اتنی بڑی دولت ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دے کیا فرمایا؟ کتیا سال میں نہیں، ہر 6 مہینے بعد بچے دیتی ہے، 8-10 اکٹھے بچے دے دیتی ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھو لوگوں نظر نہیں آتی اتنی زیادہ، اگر مار دو مر جاتی ہے، اس پہ برکت نہیں ہے، بڑھاوا نہیں ہے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، کچی آبادی میں کہیں شادر برادر آپ کو نظر آ جائے، نہ کھاتا ہے اسے کوئی، نہ کسی دوائی میں استعمال ہوتی ہے، نہ کسی اور کام میں استعمال ہوتی ہے۔ کتیا کے بچے یا کتے یہ حرام ہیں، حرام ہی رہتے ہیں، لیکن دیکھو لوگوں بکری دیکھ لو، گائے دیکھ لو، بھینس دیکھ لو، سال میں ایک بچہ دیتی ہے، 2 دے دیتی ہے، کتنا اس میں بڑھاوا ہے، کتنی اللہ نے اسے برکت دی ہے کہ لوگ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح کرتے ہیں، لوگ اس کو حلال کرتے ہیں۔ اور دیکھو نا موجودہ دور میں ہم کتنے جانور روزانہ کٹتے ہیں، بکریاں، بکرے، گائے، بھیڑ، جانور جو حلال ہیں کتنے زیادہ کٹتے ہیں، اور ان کی پیدائش دیکھو کتنی کم ہے، اس کی گروتھ کتنی کم ہے، لیکن اللہ پاک نے انہیں حلال کر کے اس میں برکت ڈال دی، اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے بہت زیادہ کر دیا اس کو۔ لیکن جو حرام ہے، بلی دیکھ لو، کتی دیکھ لو، ان میں برکت نہیں ہے، ان کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، لیکن کھانے میں استعمال نہیں ہوتے، حلال نہیں ہوتے، ذبح نہیں ہوتے، ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن دیکھو نا اس کا تو چاہیے زیادہ ہونا چاہیے، بڑھنے چاہیے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے، کہیں نظر نہیں آتے، بہت کم شادر اور نظر کسی کچی آبادی میں نظر آ جائے تو آ جائے، نہیں تو نہیں ہمیں نظر آتے، اس لیے اس میں برکت نہیں ہے، اللہ نے برکت نہیں ڈالی، تو لہذا تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دے، اللہ بہت عطا کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ مال ہو اس میں برکت ختم کر دے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرما، اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اور ہماری جو زندگی ہے مولا اپنی راہ میں وقف کر دے، ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب کر دے، ہمیں اپنے نبی کا سچا غلام بنا۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسا سوچیں گے، ایسا کریں گے، اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون لے آئے گا، برکت لے آئے گا ہماری زندگی میں، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا، ہمیں عزت عطا فرمائے گا، سب سے بڑی بات ہمارے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گئے عالم بیاباں ہو گئے۔ تمہارا دل اگر سکون میں نہیں، خوش نہیں، آباد نہیں، خوشی میں نہیں، جوش میں نہیں، مستی میں نہیں، بشاش نہیں، تو تمہاری زندگی میں مزہ نہیں، لذت نہیں، خوشی نہیں۔ تو زندگی میں لذت چاہتے ہیں، مٹھاس چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، ہفتے میں دن صحبت میں خود آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ آپ کے بلانے سے لانے سے کسی کا دل بدل جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کا ذکر ہوا، مولا تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، رب کریم اس میں دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما۔ اس محفل بابرکت کو اپنے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں روح باقی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت الاعظام، کل امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ بالخصوص اپنے پیرانے کے بار کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ بالخصوص حاضرین محفل میں جن کے والدین، آباء و اجداد، عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول۔ یا رب کریم، عالم اسلام میں جو آئے تھے، جو آئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول۔
رب کریم ان پاک نفوس کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بے روزگاروں کو حق حلال کا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی انہیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ یا رب کریم ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا باری تعالیٰ جو قرضوں کے مرض مبتلا ان قرضوں سے نجات و خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، ظاہری و باطنی امراض کے اندر مبتلا ہیں، مولا ہم سب کو ظاہری و باطنی امراض سے نجات و خلاصی عطا فرما۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو بچے بچیاں اپنے گھروں میں نیک نعتوں کے لیے موجود انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو اپنی کم عقلی سے نہ مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی اجمعین، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔